دنیا کا کوئی بھی آپ علم سیکھ رہے ہیں آپ سیکھیے، لیکن ساتھ ساتھ میں آپ کو دین سے لگے رہنا ہے۔ عقیدے کے بارے میں آپ کو جاننا ہے کہ ہمارا بنیادی عقیدہ کیا ہے۔ پہلی چیز تو اسلام کے لیے، ایک مسلمان ہونے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ پھر مسلمان کے ساتھ آپ کو اہل سنت و جماعت ہونے کے لیے کون کون سی چیزیں ضروری ہیں، بلکہ وہ سب حلال حرام ان کو ایک سا نظر آتا ہے، اور وہ ایک دنیا کا منصب حاصل کرنے کے لیے، دنیا کی پونجی حاصل کرنے کے لیے، دنیا کا مال حاصل کرنے کے لیے، جائیداد حاصل کرنے کے لیے حرام حلال کو برابر سمجھ کر ساری چیزیں وہ کرتے جاتے ہیں۔ اگر گاؤں کا پردھان کھڑا ہوتا ہے الیکشن میں تو وہ کون کون سے ناجائز کام جو بھی ہوتے ہیں سب اپنی پردھانی کے لیے کر ڈالتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے مشکات المصابیح، یہ حدیث پاک کی ایک بہت ہی معتبر اور زبردست کتاب ہے، اس کو مشکات شریف سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اور جو میں اس وقت آپ کے سامنے لے کر بیٹھا ہوں، یہ اپنی سنی تنظیم یعنی دعوت اسلامی کا ایک اپلیکیشن ہے جو فیضان حدیث نام سے یہ اپلیکیشن ہے پلے اسٹور پر۔ تو اس میں اس کتاب کو آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، اور غالباً کئی لینگویج میں اس میں دیا ہوا ہے، اس کو آپ پڑھنا چاہیں تو نکال کر پڑھ سکتے ہیں آسانی سے۔ اس میں سے ہم نے ایک حدیث نکالی ہے جو فتنوں کا بیان ہے اس حدیث پاک کی کتاب میں یعنی مشکات شریف میں۔ تو اس فتنوں کے بیان میں ایک حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 5383 یعنی 5383۔ اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے فتنوں کے بارے میں۔ یہ جو مشکات المصابیح کتاب ہے حدیث کی، تو اس کتاب میں جو 6 سب سے آتھینٹک کتابیں سیاہ ستہ حدیث کی، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، نسائی، ان 6 کتابوں کا نچوڑ اس کتاب میں جمع کیا گیا ہے۔ یعنی ان 6 کتابوں سے جو حدیثیں ان کو اچھی لگی یا جو مناسب لگی کہ یہاں ہمیں لکھنا چاہیے، اس کتاب میں وہ حدیثیں لکھی گئی ہیں۔ یعنی اس کتاب کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کنکلوژن ہے ان سیاہ ستہ کا۔ اب اس میں اس حدیث کو لیا گیا ہے، تو جس حدیث کو یہاں انہوں نے لکھا ہے وہ سیاہ ستہ کی ایک کتاب ہے مسلم شریف، جو ایک بہت ہی معتبر حدیث کی کتاب مانی جاتی ہے، اس سے یہ حدیث نقل کی گئی ہے۔ حدیث پاک جو روایت ہے وہ سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والے صحابی جن کا نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان سے یہ حدیث روایت کی گئی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کیا فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ الفاظ یہاں پر میں آپ کے سامنے سنانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے یہ کلمات ہیں، اور حدیث پاک کو سننا ایسے ہی ہے گویا آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتیں سماعت کر رہے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو بات ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی زبان اقدس سے جو کچھ کہتے ہیں وہ اپنی خواہش سے نہیں کہتے، بلکہ وہی کہتے ہیں جو اللہ کی جانب سے ان پر وحی نازل ہوتی ہے۔ یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے کلمات ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں بادروا بالاعمال فتنن کقطاع اللیل المظلم، یعنی کہ حضور نے فرمایا کہ اے لوگو، تم اس فتنے سے پہلے عمل میں پہل کر جاؤ، یعنی خوب عمل کر لو، روزے رکھ لو، نماز پڑھ لو، اور نیک کاموں میں خوب زیادہ پہل کر لو۔ کون سے فتنوں سے پہلے؟ تو حضور فرماتے ہیں فتنن کقطاع اللیل المظلم، وہ فتنے جو اندھیری رات کے ایک حصے کی طرح ہوں گے، ان فتنوں کے آنے سے پہلے تم جو ہے عمل میں پہل کر لو، یعنی خوب عمل کر لو۔ اگر تم جو ہے عقیدے کی بات سیکھ رہے ہو تو خوب اس میں آگے بڑھو اور خوب عقیدہ سیکھنے کی کوشش کرو۔ اگر نماز کے مسائل سیکھ رہے ہو تو خوب نماز کے مسئلے سیکھنے کی کوشش کرو، اور اس میں پہل کر کے زیادہ سے زیادہ اعمال نماز کی طرف کر لو۔ ٹھیک، تو یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ جتنا ہو سکے بڑھ چڑھ کر نیکیاں اپنے حصے میں ڈال لو۔ کن فتنوں سے پہلے؟ فتنن کقطاع اللیل المظلم،
ان فتنوں سے پہلے جو اندھیری رات کے حصے کی طرح ہوں گے. اندھیری رات کا ذکر کیوں کیا؟ اس لیے کہ اگر لائٹ نہ ہو، روشنی نہ ہو اور کوئی آپ کے پاس ٹارچ نہ ہو تو اندھیری رات میں جب آپ سفر کریں، چاند کی بھی روشنی موجود نہ ہو تو آپ کو راستے کا پتہ نہیں معلوم ہوگا کہ ہمیں جانا کدھر ہے اور ہم جا کدھر رہے ہیں. اس لیے اور جس زمانے میں یہ حدیث جو ہے حضور نے اپنی زبان اقدس سے فرمائی، اس زمانے میں تو تاریکی کا عالم کیا ہوتا تھا وہ تو آپ سب سمجھ سکتے ہیں کہ لائٹ کا کوئی تصور بھی نہیں تھا. تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ وہ جو فتنے آئیں گے ایسی کالی رات کی طرح ہوں گے جیسے آدمی کو کالی رات میں راستہ نہیں سجھائی دیتا ہے، راستہ نہیں سمجھ میں آتا ہے، ایسے ہی جب وہ فتنے آئیں گے تو انسان کو راہ ہدایت نہیں سمجھ میں آئے گی. انسان کو یہ نہیں سمجھ میں آئے گا کہ ہمیں جنت کا راستہ کس راستے پہ چل کر ملنے والا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ ان فتنوں سے پہلے اپنے آپ کو جو ہے اعمال میں بڑھا لو اور خوب نیکیاں کما لو، خوب عقیدے سیکھ لو، خوب اپنے حصے میں نیکیاں ڈال لو. کون سے فتنے؟ جب کالی رات کی طرح ایک حصے کی طرح فتنے آئیں گے جس میں تمہیں کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ہم کو اب جنت کا راستہ کیسے حاصل کرنا چاہیے. اس کے بعد جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بات سمجھائی اور مثال دے کر آگے کی بات کی، اس پر آپ غور کریں اور سوچیں کہ آج کے زمانے میں یہ الفاظ ہو بہو صادق آ رہے ہیں، آپ کو اس کی سچائی نظر آئے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم خوب اعمال کر لو ان فتنوں سے پہلے جو اندھیری رات کے ایک حصے کی مانند ہوں گے. اور پھر اس وقت کیا ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں جب وہ فتنے آئیں گے وہ اندھیری رات کی تاریک حصے کی طرح فتنے تمہارے سامنے ہوں گے اور تمہیں دین کا راستہ سجھائی نہیں دے گا. تو اس وقت حالت یہ ہوگی، حضور فرماتے ہیں یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، کہ بندہ جو ہے صبح کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہوگا اور جب شام کرے گا تو شام کو وہی بندہ کافر ہو جائے گا. آج کے دور میں آپ اندازہ لگائیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے یا ظاہری لوگوں کے حیات کو دیکھ کر، صورت کو دیکھ کر بہک جا رہے ہیں اور دین سے نکل جا رہے ہیں. وہ ہر کسی کو جو ہے اسلام کی دعوت دینے والا سمجھ کر یوٹیوب کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے بہکتے ہیں اور اس طرح اس کو سچا دین سمجھ کر اپنے بزرگوں کے دین کو جو ہے فراموش کر بیٹھتے ہیں. اور یہ ایسے ہی ہے جیسے بندہ صبح مومن تھا اور شام کا وقت آیا اور وہ کافر ہو گیا. اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، اور بندہ شام کے وقت مومن ہوگا لیکن جب صبح اٹھے گا تو وہی بندہ کافر ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اندھیری رات کے تاریک حصے کی مانند جو فتنے ہیں ان فتنوں میں اس کو سجھائی نہیں دے گا کہ ہم کو کس راستے پر چلنا چاہیے اور ہم کس راستے پر چل رہے ہیں. اور وہ ہر راستے پر جانے کو جو ہے سمجھے گا کہ اس راستے پر جاؤں گا مجھے جو ہے جنت کا راستہ مل جائے گا. اس طریقے سے اس کا دماغ کام نہیں کرے گا، ہر ایک کو دین کا سچا دائی سمجھ لے گا. آج کل جیسے سوشل میڈیا پر انجینئر کے فتنے، اس کے علاوہ غامدی کے فتنے، اس کے علاوہ بہت سارے فتنے ایسے موجود ہیں جن کو لوگ ریئل اسلام سمجھ کر جو ہے ایک ان کا نیا ایک پروٹوکول ہوتا ہے، ایک نیا طریقہ ہوتا ہے، اس طریقے سے وہ لوگ متاثر ہو کر سمجھتے ہیں یہ لوگ دین کا صحیح راستہ دکھا رہے ہیں، حالانکہ وہ بزرگوں کے دین سے پھرے ہوئے ہوتے ہیں اور ہمیں گمراہ کر رہے ہوتے ہیں. تو حضور کا یہ فرمان آج کے دور میں صادق آ رہا ہے یا نہیں آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ تم خوب اعمال کر لو ان فتنوں سے پہلے جو اندھیری رات کے ایک حصے کی طرح ہوں گے کہ بندہ صبح کو مومن ہوگا اور وہی شام کو کافر ہو جائے گا اور شام کو مومن ہوگا صبح کو کافر ہو جائے گا. اب آگے کی جو بات فرمائے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پہ اور زیادہ حیرت ہوگی آپ کو. وہ یہ کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے یہ بتا دیا جو آج ہو رہا ہے. کیا بتایا؟ بندہ صبح کو مومن شام کو کافر، شام کو مومن صبح کو کافر. اس کے بعد حضور کے الفاظ ہیں، یہ الفاظ یہ ہیں کہ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، کہ بندہ دنیاوی سامان کے عوض اپنا دین بیچ دے گا. یعنی دنیا کا کچھ مال حاصل کرنے کے لیے، دنیا کی کچھ پونجی حاصل کرنے کے لیے، دنیا کا کچھ حصہ حاصل کرنے کے لیے، مالدار بننے کے لیے اور لوگوں میں پروٹوکول حاصل کرنے کے لیے، ایک منصب اور مرتبہ حاصل کرنے کے لیے. جیسے آج آپ دیکھیں مثال کے طور پہ اگر گاؤں کا پردھان
खड़ा होता है इलेक्शन में तो वो कौन कौन से नाजायज काम जो भी होते हैं सब अपनी प्रधानी के लिए कर डालता है। ऐसे विधायक वो भी ये नहीं देखता है कि हमें नाजायज कौन कौन से काम हमारे सामने नाजायज हैं, वो ये नहीं देखता, सारे नाजायज काम बस उसको जीतने की फिक्र होती है कि हमें विधायकी के मनसब पर फायज होना है। ऐसे ही आप किसी भी डिपार्टमेंट में देखें, बहुत सारे लोग ये सारी चीजें नहीं तस्वुर सोचते ही नहीं, बल्कि वो सब हलाल हराम उनको एक सा नजर आता है और वो एक दुनिया का मनसब हासिल करने के लिए, दुनिया की पूंजी हासिल करने के लिए, दुनिया का माल हासिल करने के लिए, जायदाद हासिल करने के लिए हराम हलाल को बराबर समझकर सारी चीजें वो करते जाते हैं। और हुजूर की हदीस ये ऐन एकदम सादिक आ रही या नहीं, आप लोग खुद गौर करें। लिहाजा इस हदीस से हमें सबक ये मिलता है कि आज के दौर में सबसे पहले तो हम अपने आप को जो है इल्म दीन से आरास्ता करें। दुनिया का कोई भी आप इल्म सीख रहे हैं आप सीखिए, लेकिन साथ साथ में आपको दीन से लगे रहना है। अकीदे के बारे में आपको जानना है कि हमारा बुनियादी अकीदा क्या है। पहली चीज तो इस्लाम के लिए, एक मुसलमान होने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, कैसा अकीदा रखना चाहिए। फिर मुसलमान के साथ आपको अहले सुन्नत व जमात होने के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं आप जो है हुजूर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अफजलियत का इनकार कर रहे हो और इसकी वजह से अहले सुन्नत से खारिज हो रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं आप जो है दीगर ऐसे बहुत से मसाइल हैं जैसे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म गैब का इनकार कर देना, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नूरानियत का इनकार कर देना, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वसीले का इनकार कर देना, बुजुर्गान दीन के वसीले का इनकार कर देना। तो इस तरह के जो मसाइल हैं इनको सीखने की ज़रूरत है। साथ में हमें आमाल की तरफ भी रग़बत करना है और अक़ायद की तरफ भी। लिहाजा आप सबसे गुजारिश है, मैं अपने आप को भी इसमें मुखातब कर रहा हूँ कि हम सब दीन की तरफ राग़िब हों और दुनिया के साथ साथ दीन के भी दामन को मजबूती से थाम रखें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हम सबको सिरात मुस्तकीम पर गामज़न फरमाए और मजबूती से अहले सुन्नत व जमात के दामन को थामे रखने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।